दिन लगातार आप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले दिन से आप इसका असर देखना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उन आँखों पर जो बेदार रहती हैं, सलाम हो उन आँखों पर जो बहती रहती हैं, सलाम हो उन मेहराबों पर जो रोशन और मुनव्वर हैं, सलाम हो कतरा कतरा बनकर गिरने वाले आंसुओं पर, सलाम हो सोख्ता दिलों से निकलने वाली आहों पर। इलाही हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़े और नमाजें तूने कबूल फरमाई हैं और जिनकी बुराइयों को तूने नेकियों से बदल दिया और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके मरातब बुलंद फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का एक ख़ास और सूरत फातिहा का अमल है। इस अमल को दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नाजायज़ की हमारी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। अगर करेंगे तो खुद ही गुनाहगार होंगे और जो नुकसान होगा वो खुद ही उसके जिम्मेवार हैं। जायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी के अंदर नाचाकी है या बीवी रूठी हुई है, मियाँ कर सकता है, या मियाँ रूठा हुआ है तो बीवी कर सकती है, या बहन भाई आपस में रूठे हुए हैं, या घर के अंदर नाचाकी हैं, या वालिदैन में से वालदा रूठी हुई है, वालिद रूठा हुआ है। यानी जायज़ मोहब्बत के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और करनी है तो इन शराइत के साथ जो मैं शराइत बताता हूँ, क्योंकि शराइत हर अमल के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर बग़ैर शराइत की किया जाए तो फिर रजत पैदा हो जाती है, और जब रजत हो जाए तो फिर आप जो भी वजीफ़ा करते हैं वो वजीफ़ा उल्टा असर करता है। आप जो भी वजीफ़ा करते हैं वजीफ़ा उल्टा असर करता है। ये रजत का मसला होता है, और जब रजत का मसला बन जाता है फिर लोग कहते हैं कि ये जनाब अली वज़ाइफ ही फेक हैं। हालांकि वज़ाइफ इसमें आज़म जो होता है वो फेक नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमें कॉलें आती हैं तो हमें मालूम होता है कि यार जो लोग कहते थे कि हम बेनमाजी थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब नमाजी बन चुके हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि जो जिनको दीन से दूरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन के करीब आ गए। ये एक फजल हुआ है रब का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकत है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामी इसमें गिरामी की। कोशिश फरमाएं कि शराइत के साथ ही मुकम्मल किया करें, और जब शराइत के साथ वजीफा नहीं करेंगे तो फिर मामलात तो बढ़ जाते हैं। आज की वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। दोस्तों नमाज कई तरीकों की पढ़ी जाए। कोई लोग ऐसे होते हैं कि नमाज को पढ़ते हैं दुनिया हासिल करने की खातिर, ये नहीं होना चाहिए। इस नमाज पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि नमाज में हजारों ख्याल दुनिया के होते हैं और नमाज पढ़ते रहते हैं। कोशिश किया करें कि नमाज इस तरीके से पढ़ें कि आपका दिल दिमाग ज़मीर अपने रब की बारगाह में झुका होना चाहिए। और ये ख्याल कैसे दूर होंगे? जो नमाज आप पढ़ रहे हैं हर लफ्ज के तर्जमा पर आपका गौर होना चाहिए। इंशाअल्लाह चंद दिन ऐसे नमाज पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये दुनिया के ख्यालात हट जाएंगे। बिल्कुल नमाज का ही ख्याल और रब की बारगाह में ख्याल ही तुम्हारा लगा रहेगा। और नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। इसका अदा करना अशद जरूरी है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की इतनी जनाब अली नहूसत होती है, इतनी नहूसत होती है कि उस नहूसत का अंदाजा आपका जहन भी नहीं लगा सकता। एक हदीस पाक में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आप जा रहे थे सफर पे, एक बाग से गुजरे तो वो बागीचा बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब था। गुजर गए तो रब ताला की तस्बीह और हमद बयान करते रहे कि मौला तेरी कुदरत के नजारे हैं। जब चंद दिन बाद वापस आए तो देखा तो वो बाग उजड़ा हुआ था। आप हैरान हुए, रब की बारगाह में अर्ज की मौला ये चंद दिन तो पहले इतना खूबसूरत बगीचा था और अब उजड़ गया, इसकी वजह क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल फरमाई कि मेरे प्यारे पैगंबर यहाँ से एक बेनमाजी गुजरा और उसने ये जो जिस खाल से बाग को पानी लगता था उस खाल से जो पानी था, पानी का एक चुल्लू लेकर मुंह में डाला और फिर कुल्ली करके उसी पानी के अंदर डाल दी। उसकी कुल्ली वाला पानी जब बाग
باغ کو لگتا گیا تو باغ کو اجاڑتا گیا۔ دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ بے نمازی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے ہو، تو جو بے نمازی کے منہ سے نکلا ہوا پانی پورے کے پورے باغ کو اجاڑ دیتا ہے، کیا یہ جو بے نمازی ہمارے گھروں میں رہتے ہیں کیا گھر آباد رہیں گے؟ گھر میں نحوستیں نہیں جناب علی اتنی ہوتی ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی اور نحوست آنے کی، یہ صرف بے نمازیوں کی نحوست ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی، ہمارے بزرگ لکھ گئے ہیں کتابوں میں کہ بے نمازی آدمی جس برتن میں کھانا کھا لے اس وہ برتن کو اٹھا کر پھینک دو، دھونے سے بھی پاک نہیں ہوگا، وہ برتن اتنا پلید ہو جاتا ہے، حالانکہ کتا پانی پی لے تو وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ یار بے نمازی کی اتنی نحوستیں ہوتی ہیں، اور حدیث پاک میں کچھ حدیث مبارکہ ایسی ہیں کہ بے نمازی اگر بندہ جو کوئی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہاں تو جناب علی جیل کے سپرنٹینڈنٹ بھی سارے بے نماز کھڑے ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو قید سے باہر نہ نکالا جائے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین کے ساتھ حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوستو کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ کوشش فرمائیں کہ گناہوں سے توبہ کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر فرمایا واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ گناہوں سے توبہ کیا کریں یار، گناہوں سے توبہ، اور کوشش کریں کہ ہر جمعرات جو نماز مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے، اجتماع لائیو چلایا جاتا ہے، اور اجتماع کی اجتماعی دعا میں اور اجتماع کے اندر لازمی شمولیت اختیار کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ اجتماعی دعا کے اندر لازمی شمولیت اختیار کیا کریں، اور اجتماعی توبہ کے اندر بھی لازمی شمولیت اختیار کیا کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ دوستو قرآن کریم کی تلاوت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ یار قرآن کریم جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، نحوستیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے جادو ٹونے نہیں ہوتے جناب علی، بے برکتیاں نہیں رہتی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ کوشش فرمایا کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع۔ کچھ دوست اب آپ کمنٹ میں پوچھتے ہیں اگر صبح ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکیں، اگر صبح کے ٹائم نہیں کر سکتے جناب علی ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، یعنی 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایک تو شرط پوری ہو جائے گی وظیفے کی، اور دوسرا برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں رحمتیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے مولا کریم دعا بھی قبول فرمائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر روٹھا رہتا ہے مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے، یہ کیونکہ ایک جلالی وظیفہ ہے تو اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ یا قریبی آپ کے محلے میں کہیں مسجد زیر تعمیر ہے، مسجد کے تعمیراتی کام میں تھوڑا سا خرچ کر دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یا محلے میں کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں درسگاہ اور مسجد بڑھائی جا رہی ہے، مسجد کا کام زیر تعمیر ہے۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ ایک تو کیونکہ دین کے معاملات ہوتے ہیں، دینی معاملات میں تعمیراتی نظام اور تعلیمی نظام دونوں کو اکٹھا چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ دوستوں کے الحمدللہ آپ دوستوں کے ہی تعاون سے نظام چل رہا ہے۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں کہ سریے کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، ریتا کی ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں یا مدرسے کے طلباء کے راشن پانی میں حصہ ڈال لیا کریں۔ یہ
یہ کام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ آخرت سنوار دیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. کوشش فرمائیں ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ. یہ مدرسے کے تعمیراتی نظام کا کام ہے. کوشش فرمائیں کہ جتنا ہو سکے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں. انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا اور اسی کے صدقے ہی مشکلات دور فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا. تو کوشش کریں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک سے دوسرے دن کے اندر آپ کا جناب علی مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. چاہے جائے یہ مقصد شادی کا ہے یا چاہے جائے یہ مقصد ایک جائز محبت کا ہے. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کو کرتے جائیں گے، اس کا اثر خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی ہے یا رشتہ ہوتا نہیں ہے یا رشتے میں بندش ہے یا 100 معاملات، آپ اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. جگہ ایک مقرر کر لیں اور وقت بھی ایک مقرر کر لیں. جگہ اور وقت ایک مقرر کر کے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. درود ابراہیمی نماز والا درود آتا ہے تو وہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد 101 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پھر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد. اور پھر جناب علی 101 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے. یہ عمل چند دن لگاتار آپ کریں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز پہلے دن سے آپ اس کا اثر دیکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.